حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے نا، بستی میں گئے اور بستی والوں سے مہمانی طلب کی، انکار کر دیا، فابوا ان یضیفوہما، انکار کر دیا مہمان نوازی کا۔ نکل رہے تھے تو ایک دیوار گرنے والی ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ اس دیوار کو ہم تعمیر کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ سبحان اللہ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ماشاء اللہ، دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے، اور دو پیغمبروں کو حکم دیا جا رہا ہے اس دیوار کی تعمیر کیجئے تاکہ یتیموں کا خزانہ محفوظ رہے، بڑے ہو کر اپنا خزانہ لے لیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم، جب کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے نا، لوگ تو سارے کہتے ہیں جی اب کیا ہوگا، کیا کرے گا، کیا بنے گا، فرمایا کہ اب حق تعالی خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ براہ راست اس یتیم کو پالتے ہیں۔ کتنے یتیم آپ نے دیکھے، کوئی آج تک ایک بھی سنا ہے کہ بھوکا مر گیا ہو کوئی ہے؟ بظاہر کوئی سہارا نہیں ہے۔ زلزلے میں دیکھو، مظفر آباد میں جب کئی سال پہلے زلزلہ آیا تھا، کتنے خاندان فوت ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بچ گئے، کوئی وارث ہی نہیں ان کا۔ ایسی 20 مثالیں موجود ہیں، ایکسیڈنٹ کے اندر ماں باپ فوت ہو گئے، بھائی کوئی ایک بچہ بچا ہے، ایسی مثالیں کتنی آپ نے سنی۔ دیکھو پھر اللہ رب العزت کیسے براہ راست ان کو پالتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ جب کسی کا باپ فوت ہو جائے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ ختم ہو گیا، اب تعالیٰ پھر براہ راست اس کی پرورش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، جب انسان اللہ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی نافرمانی چھوڑتا ہے اور نیک اعمال کے اندر لگتا ہے، حق تعالیٰ پھر اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کو مشکلات سے نکالتے ہیں۔ میں نے جمعہ کی گفتگو میں بھی یہ بات عرض کی تھی، مصائب، تکلیفیں، مشکلات، بیماریاں، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ نہ ہو تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ یاد رکھنا، وہ جنت مقام ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی وہاں پر۔ لیکن دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا سامنا کافر کو بھی ہے اور مومن کو بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ کافر کے اوپر مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، مایوس ہو جاتا ہے خدا کی رحمت سے، اور اس مایوسی کے اندر پھر وہ خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اب میں کیا کروں۔ وہ سمجھتا ہے میں بند گلی میں آ گیا ہوں۔ اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے، کیونکہ ہم اس جان کے مالک نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہے خودکشی کرنا۔ اس جسم کے ہم مالک نہیں، ان اعضاء کے ہم مالک نہیں، یہ سب ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، کافر پہ تکلیف آتی ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بیماری آتی، مایوس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا وہ خود کہتے ہیں ہمیں زہر کا ٹیکہ لگا دو، ہمیں ختم کر دو، مایوس ہو گئے خدا کی رحمت سے۔ لیکن فرمایا مومن، تجھے تو کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے تو پھر بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہونا، بیماریوں میں گھر جائے، مصیبتوں میں گھر جائے، پریشانیوں میں گھر جائے، فرمایا اپنے رب سے مایوس نہ ہونا، اللہ کے سامنے دامن پھیلانا، اور حق تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دیں گے، اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور فرما دیں گے۔ اور آج کا مسلمان بہت سے لوگوں کو دیکھا اللہ سے مایوس ہو گئے، اور ان کی زبانوں پر یہ جملے ہیں، پتہ نہیں جی اللہ کو کیا منظور ہے جی، پتہ نہیں جی اللہ کو کیا۔ اور کتنے لوگ خودکشیاں کر گئے۔ ہم ایک اسکیرلسٹ ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بات چل رہی تھی، کہنے لگے جی ملکی حالات جو ہیں جس کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں،
لوگ جناب ٹینشن کا شکار، سٹریس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا، میں نے کہا جی مجھے کوئی اجازت دیں گے میں بھی کوئی بات کروں؟ جی بتائیں جی۔ میں نے کہا یاد رکھنا جو خدا سے ٹوٹتا ہے نا وہی ذہنی مریض بنتا ہے، کیا بات ہے، اور جو پروردگار سے جڑا ہوا ہے، فرمایا، میں کہا میرے دادا پیر فرمایا کرتے تھے جس کا ہو اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق؟ کیا بات ہے، اللہ سے تعلق جب کمزور ہوگا تو پریشانیوں میں گھر کر مایوس ہو جائے گا اور خودکشی کا رستہ اختیار کرے گا، پاگل ہو جائے گا۔ میرے محترم سامعین، سب سے زیادہ مسائل، مشکلات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر آئیں، حضرات صحابہ کرام پر آئیں، لیکن توبہ نعوذ باللہ کوئی ایک بھی پاگل نہیں ہوا، کوئی ایک بھی ذہنی مریض نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور یہ جانتے تھے اللہ نے جس طرح یہ مشکلیں بھیجی ہیں اور مشکلوں کو دور کرنے کی طاقت بھی وہی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جو خدا سے ٹوٹتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے، اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، ماشاء اللہ، کس سے